ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک غلام کو لے کر آئے۔ جب غلام گھر میں پہنچ گیا تو اس سے آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے۔ اس وقت وہ غلام کہنے لگا حضور غلاموں کا کیا نام ہے، آقا جس نام سے پکارے وہی نام غلام کا ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھاؤ گے کیا؟ تو کہنے لگے جو آپ دے دیں گے کھا لوں گا، اگر نہیں دیں گے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہوں گا۔ اب دیکھیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بات فرمائی، اور وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رہو گے کہاں پر، یہ کمرے ہیں ان میں سے کس کمرے میں رہو گے؟ تو وہ شخص جو تھا، وہ غلام جو تھا، اس نے ایک ٹوٹا پھوٹا ہوا جو کمرہ تھا اس کو انتخاب کیا اور کہا کہ حضور میں اس میں رہ لوں گا۔ اب سارا دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آپ خدمت کرتے، اور آپ نے کہا کہ حضور ایک بات ہے کہ میں دن کو آپ کی خدمت کیا کروں گا، رات کو میں کوئی کام بھی نہیں کروں گا۔ جب یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی۔ اب دیکھیے کہ ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کے کمرے کے اندر سے رونے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، آہو پکار کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ جب ایسی بات ہوئی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تجسس میں پڑ گئے اور قریب ہو گئے، اور وہ شخص کہنے لگا مولا تو نے مجھے ہر نعمت عطا کی ہے، میں تیری ہر نعمت کو کھا رہا ہوں، مولا تو نے مجھے ہر ایک چیز عطا کی ہے، امام احمد بن حنبل جیسا مالک عطا کیا ہے۔ اب مالک میں صرف تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں کہ مولا دن کو میرے اوپر احمد بن حنبل کے حقوق ہوا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میں غافل ہو جاتا ہوں، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ پاتا ہوں اور عبادت نہیں کر سکتا، مولا میرے گناہ زیادہ ہیں مجھے معاف کر دے، مولا میرے گناہ زیادہ ہیں مجھے معاف کر دے، مولا میں غافل ہوں مجھے معاف کر دے۔ اب اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، چیخیں بلند ہو رہی ہیں، رب سے معافی طلب کی جا رہی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر اور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب صبح کے وقت جب فجر کے لیے جناب امام احمد بن حنبل بھی تشریف لے گئے، ساتھ میں وہ جو شخص تھا، وہ غلام جو تھا وہ بھی پاس ہی ساتھ ہی چلا، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب نماز ادا کر لی تو فرمایا کہ تو جا، آزاد ہے، تو چلا جا یہاں سے۔ جب یہ بات کہی تو اس نے کہا حضور کیا ہوا، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں، میں نے کام صحیح نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں میاں تو غلامی کے لائق نہیں ہے، تو تو آزاد ہے، تو غلامی کے لائق نہیں، تو تو آزاد ہے۔ اور کہا کہ رات میں نے تیری جو درد بھری آوازوں کو اور آہوں کو سنا ہے، تو اس قابل نہیں ہے بلکہ تو آزاد ہے، تو تو رب کا پکا اور اصل اور اچھا بندہ ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، لہٰذا تجھے میں آزاد کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ مالک کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ مولا میرا یہ ایک راز تھا وہ بھی فاش ہو گیا، مولا یہ راز تو رہنے دیتے، اب مجھے یہ جو راز فاش ہو گیا ہے تو اب مولا میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے وہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا کہ جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے سر سجدے میں رکھا، تو جب اس نے یہ آہو پکار کی تو سر سجدے میں تھا اور اس کی روح جو ہے وہ کف سے انسری سے پرواز کر گئی اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ میرے دوستو بھائیو ذرا غور تو کریں، ذرا اندازہ تو کریں کہ میں اور آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار مجھ سے گناہ کون سا ہو گیا، مجھ سے خطا کون سی ہو گئی، مجھ سے غلطی کون سی ہو گئی۔ میں اور آپ ہر وقت کے گناہ گار بندے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو معافی کون طلب کرے گا، رب سے عزت و انکساری کون کرے گا، رب سے رو کر گڑ گڑا کر تمنا کون کرے گا، رب سے مانگے گا کون؟ اگر میں بھی گناہ گار نہیں ہوں، آپ بھی گناہ گار نہیں ہیں، تو رب سے مانگے گا کون؟ حضرت آئیے رب کی بارگاہ میں آئیے، رب کی بارگاہ میں آئیے، رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائیے۔